بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے آپ تمام احباب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ آج جلالین ثانی کا سبق نمبر 168 ہے اور اس سبق کے اندر ہم سورۃ الجمعہ کی آیت نمبر 9 اور 10 کا ترجمہ اور تفسیر پڑھیں گے۔ پہلے آیات کا ترجمہ دیکھ لیں۔ یا ایھا الذین آمنوا اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعۃ فاسعوا الی ذکر اللہ وذروا البیع ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعۃ، جب جمعہ کے دن نماز کے لیے پکارا جائے، فاسعوا الی ذکر اللہ، تو اللہ کے ذکر کی طرف لپکو، وذروا البیع، اور خرید و فروخت کو چھوڑ دو، ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون، یہ تمہارے لیے بہتر ہے اگر تم سمجھو۔ فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ۔ فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ، پھر جب نماز پوری ہو جائے، فَانتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ، تو زمین میں منتشر ہو جاؤ، وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ، اور اللہ کا فضل تلاش کرو، وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ، اور اللہ کو کثرت سے یاد کرو تاکہ تمہیں فلاح نصیب ہو۔ عزیز طلبہ، جیسا کہ شروع میں سورہ جمعہ کے شروع میں ہم نے ذکر کیا تھا کہ اس سورت کے اندر جمعہ کے احکام بیان کیے گئے ہیں، اس لیے اس سورت کا نام سورۃ الجمعہ ہے۔ تو لہٰذا ان آیات کے اندر جمعہ کی فرضیت اور فضیلت کا بیان ہے۔ پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ ارشاد فرمایا، اے ایمان والو، جب نماز کے لیے پکارا جائے، من یوم الجمعہ، جمعہ کے دن نماز کے لیے پکارا جائے تو اللہ کے ذکر کی طرف دوڑ پڑو، فاسعوا الی ذکر اللہ، اللہ کے ذکر کی طرف لپکو۔ نماز جمعہ سے پہلے جو خطبہ ہوتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے ذکر اللہ سے تعبیر فرمایا ہے، اور اس کو سننے کے لیے جو ہے وہ لپکنے کا، دوڑ جانے کا حکم اللہ تبارک و تعالیٰ نے دیا ہے۔ دوڑ جانے سے یہ مراد نہیں کہ بھاگ کر جاؤ، مطلب یہ ہے کہ جمعہ کی حاضری میں جلدی کرو اور خطبہ سننے کے لیے حاضر ہو جاؤ۔ وَذَرُوا الْبَيْعَ، اور بے کو چھوڑ دو۔ ذکر اللہ سے مراد جس طرح خطبہ لیا ہے مفسرین نے، اسی طرح جو ہے وہ ذکر اللہ سے مراد نماز جمعہ بھی ہے، یعنی کہ بعض مفسرین اس سے نماز جمعہ مراد لیتے ہیں، یعنی جمعہ کی نماز کے لیے جو ہے وہ دوڑ لگا دو یا لب کو۔ ذکر اللہ سے مراد نماز ہے، جیسا کہ مصنف نے بھی اس سے مراد جو ہے وہ نماز ہی لی ہے۔ وَذَرُوا الْبَيْعَ، اور خرید و فروخت چھوڑ دو۔ خرید و فروخت بطور مثال ذکر کی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے، کیونکہ تاجر لوگ اپنی تجارت کے دندے میں جو ہے وہ جمعہ کی اذان سن کر مسجد کی حاضری میں جو ہے وہ ڈھیلے پڑ جاتے ہیں، مسجد جانے کے لیے ان کا دل نہیں کر رہا ہوتا، کیونکہ دنیاوی نفع سامنے ہوتا ہے، اس وجہ سے وہ خرید و فروخت میں لگے رہتے ہیں، اور کاروبار بند کرنے کے لیے ان کی طبیعت آمادہ نہیں ہوتی، اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ہے وہ تنبیہ فرمائی ہے۔ دنیاوی نفع جو ہے وہ حاصل کرنے کی وجہ سے بہت سارے لوگ تو جمعہ کی نماز میں ہی شرکت نہیں کرتے، اور بہت سارے لوگ صرف آدھا یا کچھ حصہ خطبہ سنتے ہیں، یعنی اتنی دیر سے جاتے ہیں کہ خطبہ آدھا ہو چکا ہوتا ہے، یا پھر جو ہے کہ وہ خطبے کے آخر میں پہنچ جاتے ہیں۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے صاف صاف یہ بتا دیا، ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون، یہ تمہارے لیے بہتر ہے اگر تم جانتے ہو، اگر تم سمجھو تو یہ تمہارے لیے بہت بہتر ہے۔ نزول قرآن کے وقت جمعہ کی صرف ایک ہی اذان تھی، جو امام کے ممبر پر چڑھنے کے بعد جو ہے وہ کہی جاتی تھی۔ اس زمانے کے لوگ نماز کے لیے جو ہے وہ رغبت تھی، چونکہ اس لیے پہلے حاضر ہو جاتے تھے، کوئی اکا دکا رہ جاتا تھا تو وہ اذان سن کر پہنچ جاتا تھا۔ حضرت ابوبکر اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کا جو زمانہ ہے، اس زمانے تک تو یہ ایسے ہی رہا۔ پھر جب نمازیوں کی کثرت ہو گئی
یعنی مسلمان زیادہ ہو گئے، تو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو کہ تیسرے خلیفہ ہیں، اذان خطبے سے پہلے بھی انہوں نے دینا شروع کر دی، اور یہ حکم جاری فرما دیے کہ خطبے سے پہلے ایک اذان ہو، اور جو ہے وہ جو مسجد سے لوگ دور ہیں، بازار میں ہیں، وہاں ذرا دور جو ہے وہ مقام زورا پر جو ہے وہ اذان دی جائے۔ تو ان کے زمانے میں پہلے انہوں نے خطبے سے پہلے ایک اذان جاری کر دی جو بازار میں ہوا کرتی تھی۔ یہ صحیح بخاری کی روایت ہے کہ انہوں نے جو ہے وہ اذان جاری فرمائی۔ تو اس وقت سے یہ پہلی اذان جو ہے وہ جاری ہے، امت کے اس پر تعامل ہے۔ علماء نے فرمایا ہے کہ کاروبار چھوڑ کر جمعے کے لیے حاضر ہونا اسی اذان اول سے متعلق ہے، یعنی کہ جب اذان اول ہو جائے، پہلی اذان ہو جائے، تو اس کے بعد پھر کوئی کاروبار کرنا یا کسی قسم کی خرید و فروخت کرنا یہ جائز نہیں ہے۔ یہ جو حکم ہے فَاسْعَوْا إِلَىٰ ذِكْرِ اللَّهِ، یہ اذان اول سے متعلق ہے، پہلی اذان سے متعلق ہے، خطبہ سے پہلے اذان ہوتی ہے۔ لیکن یہاں ہمارے ہاں جو ہے وہ عام رواج یہ ہے ہمارے ملک میں اکثر جگہوں پر کہ بہت پہلے اذان ہو جاتی ہے اور لوگ جو ہے وہ اس کے بعد بیان ہوتا ہے تو لوگ آرام سے آتے ہیں، تو اس کا خیال رکھنا چاہیے۔ پہلی اذان کے بعد سارے لوگ حاضر نہیں ہوتے، بیان ہوتا ہے تو اس وجہ سے سارے لوگ بیان سننے کے لیے نہیں آتے۔ جب خطبہ ہوتا ہے تو پھر جو ہے وہ سارے لوگ پہنچ جاتے ہیں خطبے کے وقت۔ تو پہلی اذان کے بعد جو لوگ کاموں میں لگے رہتے ہیں تو ان کا حرج ہوتا ہے، جو کاروبار میں لگے ہوئے ہیں یا کسی بھی مصروفیت میں ہیں، پہلی اذان کے بعد وہ گناہگار ہو رہے ہوتے ہیں، اس لیے پہلی اذان جو ہے اتنی زیادہ پہلے نہیں کہنی چاہیے کہ لوگوں کو حرج ہو۔ لہٰذا پہلی اذان کے بعد کوئی کام کرنا، خرید و فروخت کرنا سوائے جمعے کی تیاری کے اور کچھ کرنا علماء فرماتے ہیں کہ جائز نہیں ہے۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ چونکہ خلفائے راشدین میں سے ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا علیکم بسنتی و سنت الخلفاء الراشدین المہدیین، لہٰذا اس فرمان کی وجہ سے خلفائے راشدین کا اتباع بھی لازم ہے۔ تو اس وجہ سے جو ہے وہ اذان اول پر امت کا تعامل چلا آ رہا ہے۔ خطبہ سے پہلے جو ہے وہ ایک اذان ہوتی ہے، اور پھر اس کے بعد دوسری اذان خطبہ سے پہلے ہوتی ہے اور ایک اس سے پہلے ہو جاتی ہے۔ تو یہ جو پہلی اذان ہے اسی سے متعلق ہے یہ حکم کہ جب پہلی اذان ہو جائے اس کے بعد کوئی کام کرنا جائز نہیں ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب جمعے کا دن ہوتا ہے تو فرشتے مسجد کے دروازے پر کھڑے ہو جاتے ہیں، جو پہلے آتا ہے اس کا نام پہلے لکھ دیا جاتا ہے، جو بعد میں آتا ہے اس کا نام بعد میں لکھ دیا جاتا ہے۔ اس طرح لوگوں کی آمد کے اعتبار سے وہ نام لکھتے رہتے ہیں۔ پھر فرمایا کہ جو شخص دوپہر کا وقت شروع ہوتے ہی جمعے کے لیے روانہ ہو گیا تو اس کا ثواب اتنا ہی بڑا ہوگا، اتنا ہی زیادہ ہوگا، گویا کہ اس نے اونٹ کی جو ہے وہ قربانی پیش کی ہے۔ پھر اس کے بعد جو آیا اس کا ثواب اسی کے مطابق ہے، گویا کہ اس نے گائے کی قربانی پیش کی ہے۔ اس کے بعد آنے والے کا ثواب ایسا ہے اس نے گویا کہ مینڈا جو ہے وہ قربان کیا ہے۔ اس کے بعد آنے والے کا ثواب ایسے ہے جیسے اس نے مرغی قربان کی ہے۔ اس کے بعد آنے والے کا ثواب ایسا ہے کہ اس نے انڈا جو ہے وہ اللہ کے راستے میں قربان کیا۔ تو لہٰذا جتنی بڑی چیز ہوگی، جتنی بڑی قربانی ہوگی اس کا ثواب اتنا ہی زیادہ ہے، اور جتنی چھوٹی ہوگی اس کا ثواب اتنا ہی چھوٹا ہوگا۔ پھر جب امام نکلتا ہے تو فرشتے اپنے صحیفوں کو لپیٹ دیتے ہیں اور ذکر سننے میں مشغول ہو جاتے ہیں۔ یہ روایت جو ہے وہ بخاری میں بھی ہے اور مسلم میں بھی ہے۔ لہٰذا جمعے کی فضیلت بھی اس سے ثابت ہوتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں بھی فرمایا ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون، تو وہ خیر یہی ہے، جو سب سے پہلے آئے گا اس کا اتنا زیادہ ثواب ہوگا۔ اسی طرح حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک اور روایت مروی ہے، وہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے جس نے وضو کیا، پھر اچھی طرح وضو کیا اور پھر جمعے میں حاضر ہوا اور خوب توجہ کے ساتھ اس نے خطبہ سنا، خاموش رہا، اس کے لیے اس جمعے سے لے کر آئندہ جمعے تک گناہوں کی مغفرت کر دی جاتی ہے، اور مزید 3 دن کی بھی مغفرت ہوگی، کیونکہ ہر نیکی کا ثواب
कम से कम 10 गुना बढ़ा कर दिया जाता है। फिर फरमाया कि जिसने कंकरियों को छू लिया उसने जो है वो एक लगब काम किया। वो है कि जो शख्स खुतबे में गाफिल होता है, खेलता रहता है, वही कंकरियों से जो है वो अपने आप को बहलाता रहता है, तो इसी तरह ये एक लगब काम कर रहा है। मतलब ये है कि खुतबे को गौर से सुनना चाहिए, उसमें किसी किस्म का लगब काम नहीं होना चाहिए। इसी तरह हजरत अबू हुरैरा रजी अल्लाह ताला अन्हु से एक और रिवायत मरवी है। वो फरमाते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, ये सही मुस्लिम की रिवायत है, कि सब दिनों से बेहतर दिन जुम्मे का दिन है। इसी दिन हजरत आदम अलैहिस्सलाम को पैदा किया गया और इसी दिन वो जन्नत में दाखिल हुए और इसी दिन जन्नत से वो निकाले गए। यानी उनका वहां से निकाला जाना दुनिया में उनकी नस्ल बढ़ने का और उनमें से अंबिया, शुहदा, सिद्दीकीन, सालिहीन और आम मोमिनीन के वजूद में आने का सबब बना, जिन्हें जन्नत का दाखिला नसीब हुआ। और फरमाया कि क़यामत के दिन भी जुम्मे के दिन ही आएगा, तो लिहाजा ये जुम्मे का दिन जो है वो सबसे फजीलत वाला दिन है और सबसे अफजल दिन है। तो जुम्मे की नमाज को बिला वजह छोड़ देना, इस पर भी सख्त वईदें आई हैं। मरीज, मुसाफिर, औरत और गुलाम पर जुम्मे की नमाज वाजिब नहीं होती, उनके लिए जुम्मे की हाजिरी ज़रूरी नहीं है। ऐसा बालिग मर्द जिसे कोई मर्ज लायक नहीं हो, कोई किसी किस्म का उज़र लायक ना हो, वो नमाज को जो है वो अगर नहीं जाता, जुम्मे की हाजिरी नहीं देता, तो उसके लिए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये इरशाद फरमाया, मिंबर पर खड़े होकर इरशाद फरमाया कि जुम्मे की नमाज छोड़ने से लोग रुक जाएं, वरना अल्लाह उनके दिलों पर मोहर लगा देगा, फिर वो लोग गाफिलों में से हो जाएंगे। तो लिहाजा जुम्मे की नमाज बिला वजह बगैर उज़्र शरी के छोड़ना ये सही नहीं है, उसके लिए सख्त वईद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाई है। आगे फरमाया, फ़इज़ा क़ुज़ियतिस सलातु फ़ंतशिरू फ़िल अर्ज़ि वब्तग़ू मिन फ़ज़लिल्लाह, जब नमाज ख़त्म हो जाए तो तुम ज़मीन में फैल जाओ, मुंतशिर हो जाओ और अल्लाह का फ़ज़ल तलाश करो। ये जो अमर है, ये अमर वजूब के लिए नहीं है, बल्कि इबाहत और इजाज़त इससे मुराद है। मतलब ये है कि जब नमाज ख़त्म हो गई है तो मस्जिद की हाज़िरी वाला काम भी ख़त्म हो गया। अब अपने जो दुनियावी मशागिल हैं, जो दुनियावी मसरूफियात हैं, उनमें आप जो है वो लग सकते हैं। मस्जिद से फारिग होकर बाजार में जाओ, अल्लाह का रिज़्क हासिल करो। जुम्मे की हाजिरी के लिए जो कारोबार छोड़ कर आए थे, चाहो तो उसमें लग जाओ, क्योंकि ये अमर बाहत के लिए है, वजूब के लिए तो नहीं है। इसलिए अगर कोई शख्स नमाज पढ़कर असर तक या मगरिब तक मस्जिद में भी बैठा रहे, एतकाफ की नीयत कर ले, तिलावत और जिक्र में मशगूल हो जाए और जो कबूलियत की घड़ी है उसकी तलाश में अपना वक्त मस्जिद में गुजारे, तो ये बहुत ही अच्छी बात है, क्योंकि वब्तगू मिन फ़ज़लिल्लाह जो है ये अमर जो है ये अमर वजूब के लिए नहीं है, बल्कि जो है वो इबाहत और इजाज़त के लिए है। वज़्कुरुल्लाह कसीरन लअल्लकुम तुफ्लिहून, अल्लाह का जिक्र जो है वो कसरत से करो। खरीद फरोख्त की जो मशगूलियत होती है, ये दूसरे काम जो अल्लाह के जिक्र से गाफिल कर देते हैं, इसलिए जो है वो अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया अल्लाह ताला का जिक्र कसरत से करो। मोमिन को हर हाल में अल्लाह के जिक्र में लगे रहना चाहिए। जो हासिल है जिंदगी का, नमाज भी अल्लाह के जिक्र के लिए ही है, अल्लाह के को याद करने के लिए ही है। व अक़ीमिस सलाता लिज़िक्री, सूरह ताहा के अंदर अल्लाह तबारक व तआला फरमाते हैं नमाज को मेरे जिक्र के लिए कायम करो। और सूरह अनकबूत में फरमाया वलज़िक्रुल्लाहि अकबर, यकीनन अल्लाह का जिक्र ही सबसे बड़ा है। और इसी तरह एक जगह फरमाया या अय्युहल्लज़ीना आमनू ज़कुरुल्लाह ज़िक्रन कसीरा वसब्बिहूहु बुकरतन व असीला, अल्लाह का जिक्र करो खूब ज्यादा, बहुत ज्यादा जिक्र करो, सुबह शाम उसकी तस्बीह में मशगूल रहो। लअल्लकुम तुफ्लिहून, ताकि तुम फलाह पा जाओ, ताकि तुम्हें कामयाबी हासिल हो जाए। अल्लाह का जिक्र बहुत बड़ी चीज है, इसमें दुनिया और आखिरत की कामयाबी है, इससे दिल को सुकून मिलता है, इत्मीनान हासिल होता है। चूंकि बाजार एक ऐसी जगह है जहाँ पर जो है वो आवाजें, शोर शराबा बहुत होता है, खरीद फरोख्त जो है वो हो रही होती है, तो वहाँ गफलत के मौके भी ज्यादा होते हैं। इसलिए तलब रिज़्क के साथ साथ अल्लाह का जिक्र भी कसरत से करने का हुक्म अल्लाह ताला ने यहाँ फरमाया है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया
جو شخص بازار میں داخل ہوا اور اس نے یہ کلمات کہے لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد یحیی ویمیت وہو حی لا یموت بیدہ الخیر وہو علی کل شیء قدیر، تو اس شخص کے لیے اللہ تعالیٰ 10 لاکھ نیکیاں لکھ دیں گے اور 10 لاکھ گناہ معاف فرما دیں گے اور 10 لاکھ درجات بلند فرمائیں گے اور اس کے لیے جنت میں ایک گھر بنا دیں گے۔ تو یہ ذکر اللہ کی فضیلت ثابت ہو رہی ہے۔ دیگر بہت ساری احادیث ہیں جن میں ذکر اللہ کی فضیلت بیان ہوئی ہے، یہاں وقت نہیں ہے، ورنہ بہت ساری احادیث ایسی ہیں جس میں اللہ تعالیٰ کے ذکر کی فضیلت بیان ہوئی ہے۔ تو مطلب یہ ہے کہ جہاں غفلت کی جگہ ہے، غفلت کے مواقع زیادہ ہیں، وہاں بھی اللہ تعالیٰ کو نہیں بھولنا چاہیے، بندے کو چاہیے کہ وہ اللہ کا ذکر کثرت سے کرے۔ اب آیت نمبر 9 کی تفسیر جلالین ملاحظہ ہو، یا ایھا الذین آمنوا اذا نودی للصلاۃ من بمعنی فی یوم الجمعۃ، اے ایمان والو جب نماز کے لیے پکارا جائے جمعے کے دن، من یوم الجمعۃ، من بمعنی فی کے ہے، یعنی جمعے کے دن میں جب نماز کے لیے پکارا جائے، فسعوا تو لب کو، فمزو دوڑ پڑو، یعنی فسعوا کا معنی ہے تم جو ہے وہ دوڑ پڑو، فوراً چل پڑو اللہ کے ذکر کی طرف، ای الصلاۃ، ذکر اللہ سے مراد صلاۃ ہے، یعنی نماز کے لیے فوراً چل پڑو، وذروا البیع، اور خرید و فروخت کو چھوڑ دو، ای اترکوا عقدہ، یعنی کہ خرید و فروخت ترک کر دیا کرو، ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون، یہ تمہارے لیے بہتر ہے اگر تم سمجھو، انہ خیر ففعلوہ، یعنی یہ تمہارے لیے اگر تم کچھ سمجھتے ہو کہ یہ بہتر ہے تو ففعلوہ، تو اس پر تم عمل کرو۔ آج کے سبق میں اتنا ہی کافی ہے، اگلی آیت کی تفسیر جلالین ہم انشاءاللہ اگلے سبق میں اگلی آیت کی تفسیر اور تشریح کے ساتھ پڑھیں گے۔ آخر میں آپ حضرات سے 2 سوال ہیں، فسعوا الی ذکر اللہ، اس میں جو ذکر اللہ ہے اس سے کیا مراد ہے؟ نمبر 2، دوسری جو آیت ہے وابتغوا من فضل اللہ، اس میں اللہ کا فضل تلاش کرنے سے کیا مراد ہے؟ ان دونوں سوالوں کا جواب آپ نے کمنٹ باکس میں دینا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔